بنی اسرائیل کا ایک آدمی، اس نے 99 ایک کم 100 قتل کر دیے تھے، ایک کم 100 قتل کر دیے۔ اس کے ذہن میں ایک بات آئی، گناہوں سے توبہ کو اس نے کہا کہ گناہوں سے توبہ کی کوئی گنجائش ہے۔ اس کے ضمیر نے ملامت کی، باری باری حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کے لیے کہا، تو مٹی نے یہ التجا کی کہ آپ مٹی نہ لے کر جاؤ، اس سے جو انسان کو اللہ تعالیٰ تخلیق کریں گے وہ زمین کے اوپر فتنہ فساد قائم کرے گا۔ تینوں فرشتے باروں باری جو ہیں وہ جس طرح اللہ نے بھیجا ان کو، وہ واپس چلے گئے۔ جب آخر پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، مٹی نے پھر التجا کی، انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے لازمی طور پر مٹی کو لے کے جانا ہے۔ وہ لے گئے کٹھی کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے تخلیق کیا، اس کے اندر روح پھینکی اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی منتخب کر دیا کہ آپ ہی یہ مٹی لائے ہو، آپ ہی ان کی جانیں نکالنے کے لیے بنی آدم کی آپ کو ہی مقرر کیا گیا ہے۔ باقی بعد کی باتیں ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہیں تقریباً 8 فرشتے جنت کے آتے ہیں، 8 فرشتے جہنم کے آتے ہیں۔ جب بندے کی روح نکلنی ہوتی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ 8 فرشتے جنت کے اور 8 فرشتے جہنم کے آتے ہیں۔ تو اگر بندے نے نیک اعمال کیے ہیں تو جنت کے فرشتے اس کی روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں، اگر بندے نے غلط اعمال کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، تو وہ جہنم کے فرشتے جو ہیں وہ اس کی روح کو لے کے جہنم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل کا ایک آدمی، اس نے 99 ایک کم 100 قتل کر دیے تھے، ایک کم 100 قتل کر دیے۔ اس کے ذہن میں ایک بات آئی، گناہوں سے توبہ کو اس نے کہا کہ گناہوں سے توبہ کی کوئی گنجائش ہے۔ اس کے ضمیر نے ملامت کی، اس کے ضمیر نے ملامت کی۔ اس نے کہا، اس ایک بندے نے کہا کہ فلاں بندہ جو ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ صوفی صاحب تھے، کوئی صوفی ٹائپ بندہ تھا، اس کے پاس چلے گیا۔ اس نے کہا کہ اس طرح میں نے 99 جو ہیں ایک کم 100 جو ہے وہ قتل کر دیے، کیا میری بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ اس نے کہا توبہ 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 توبہ، یہ تو آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، تو اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 ہو گئے۔ پھر اس کے ذہن میں ابھی بھی یہی بات تھی، اس کا ضمیر جو ہے وہ ملامت کر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک بزرگ عالم دین ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے۔ وہ ان کے پاس گیا، انہوں نے بتایا کہ جی آپ کے کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ہیں، ایک جب تک موت کا فرشتہ نہ آ جائے، اور دوسرا جب سورج مشرق کی بجائے جس دن مغرب سے طلوع ہوگا۔ قیامت کے نزدیک ایک دن آئے گا کہ جس طرح صبح ہوتی ہے، سورج جو ہے وہ نکلتا ہے اپنے ٹائم کے اوپر، جو مدار ہیں اس کے، سورج کے اور چاند کے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ایک ستارہ ہے، لیکن قرآن پاک میں ہے کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ دونوں ہی حرکت کرتے ہیں، دونوں ہی حرکت کرتے ہیں، اپنے اپنے مداروں میں وہ حرکت کرتے ہیں۔ تو اس دن جو سورج ہے وہ اپنے ٹائم کے اوپر، جس طرح گرمیوں میں لگا لیں کہ 4:55 پہ ہی آخری ٹائم جو ہے 5 بجے نکل آتا ہے،
تو جماعت جو ہے تقریباً 4 پونے 4 بجے ہو جاتی ہے، تو سردیوں میں جو ہے وہ 7 بجے نکلتا ہے۔ تو اس طرح یہ سورج کے مدار جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، تو اس دن سورج جو ہے وہ نہیں نکلے گا، سورج دیر کے ساتھ نکلے گا۔ لوگ دیکھیں گے، پہلے انتظار کرتے رہیں گے، پھر دیکھیں گے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل رہا ہے اس دن، اور انسان کا جو آخری سانس ہے اس وقت تک یہ 2 باتیں جو ہیں اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک انسان کی بخشش، اس سے پہلے انسان کی بخشش کا وقت ہے۔ تو ان عالم دین نے فرمایا کہ کیوں نہیں آپ کی بخشش کا وقت ہے، آپ اس طرح کرو، آپ نے توبہ کر لی ہے، آپ ایک نیک انسانوں کی بستی ہے فلاں جگہ پہ، تو آپ ادھر چلے جاؤ، ادھر جا کے اللہ والے لوگ ہیں، ادھر عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ وہ شخص جا رہا تھا کہ رستے میں ہی موت کا پیغام اس کو آ گیا، موت کا پیغام اس کو آ گیا، دونوں فرشتے، جنت کے بھی اور جہنم کے بھی۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، تو آپس میں لڑنے لگے۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں اس نے 100 قتل کیا، اس کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب ہم نے لے کے جانا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں سے یہ چلا تھا وہاں سے لے کر جس بستی میں جانا تھا اس بستی تک کا راستہ ماپ لو۔ جہاں سے وہ چلا تھا اور جہاں پہ اس کی موت ہوئی تھی وہ راستہ بھی کم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کو اس طرف سے سکڑ جا جس طرف سے وہ کم آیا تھا، جس طرف سے ابھی راستہ زیادہ تھا اس طرف سے کہا گیا اس طرف پھیل جا، جس طرف سے وہ راستہ کم کیا تھا ابھی اس نے آگے جانا، اس کا راستہ زیادہ تھا، وہ راستہ کم ہو گیا، اور جس طرف سے وہ آ رہا تھا وہ راستہ زیادہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتوں نے جب زمین کو ناپا تو وہ جو راستہ طے کر کے آیا تھا بستی کی طرف پہنچنے کے لیے وہ زیادہ تھا، اور جہاں پہ جانا تھا وہ کم رہ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔